अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अमेरिका और चीन के दरमियान बंदरगाहों पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। आइए इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं कि कैसे। दुनिया भर में मौजूद आलमी अमूर के माहिर यही कहते हैं कि जदीद तारीख में अमेरिका को सबसे मार वियतनाम में पड़ी है। मुमकिन है कि ये इसलिए भी कहा जाता हो कि इस जंग में अमेरिका के 60,000 से ज्यादा फौजी मारे गए थे। और फिर जिस जिल्लत के साथ अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टरों से लटकर साइगान से भागे थे, वो मनाजिर भी तमाम दुनिया ने देखे हैं। इस तमाम तर जिल्लत के साथ अमेरिकी सहूनी व दज्जाली इस्टेब्लिशमेंट कभी अपनी आवाम के सामने शिकस्त का एतराफ़ नहीं करती, बल्कि उसके लिए उसने पहले से ही प्लान तरतीब दे रखा होता है कि वो इस शिकस्त का मलबा किसी भी इलाकाई मुल्क के सर डालकर अपनी नाक बचाएगी। यही वियतनाम में भी हुआ था। जनूबी वियतनाम में तो अमेरिका ने अशरफ गनी इंतजामिया की तरह अपनी कठपुतली हुकूमत बढ़ा दी थी, लेकिन शुमाली वियतनाम में वियत कांग वियतनामी हुर्रियत पसंद ने अमेरिकी अस्करी कुव्वत की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। इसलिए अमेरिकी व दज्जाली इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी कौम और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पड़ोसी मुल्क कंबोडिया पर इल्जाम आयद कर दिया कि वियत कांग यानी वियतनामी हुर्रियत पसंद कंबोडिया के रास्ते वियतनाम में अमेरिकी फौज पर हमला आवर होते हैं। इसी दौरान अमेरिकियों ने जनूबी वियतनाम के 200 के करीब अफराद को कत्ल करके दरियाए मेकोंग में बहा दिया था। उनकी लाशें जब जनूबी वियतनाम में बहती हुई पहुंची तो अमेरिका ने शोर मचा दिया कि कंबोडिया की मदद से शुमाली वियतनाम ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मफादात पर हमला किया है। उसके बाद दोस्तों दुनिया ने देखा कि अमेरिकियों ने एक कमजोर मुल्क कंबोडिया में दाखिल होकर तबाही मचा दी थी, जिसमें लाखों कंबोडियन बेगुनाह अवाम कत्ल कर दिए गए थे। अमेरिका जहां हमला करे वहां अगर उसे शिकस्त का सामना हो तो वो किसी तरह दूसरे मुल्क पर उसकी जिम्मेदारी डालकर खुद सुरखरू होने की कोशिश करता है। ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका में जिसने भी इस पॉलिसी की बुनियाद रखी थी वो खासा दूर अंदेश था, क्योंकि बाद की तारीख बताती है कि अमेरिका जहां भी गया वहां से जिल्लत के साथ ही उसे निकलना पड़ा। यही पॉलिसी अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान के साथ चली जानी थी। 90 की दहाई में साबिक अमेरिकी वजीर खारजा मकेन ने पाकिस्तान को आधे सर का दर्द करार दिया था। यानी दोस्तों ये एक तमहीद थी, क्योंकि अमेरिका ने आगे चलकर इस दर्द सरी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करना थी। इस काम के लिए 9/11 के ड्रामे के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में हमला आवर हुआ था। अमेरिका की दज्जाली सहूनी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि 2005 तक अफगानिस्तान में हर किस्म की मज़ाहमत का मुकम्मल सफाया करने के बाद काबिल में अपनी मनपसंद हुकूमत कायम कर दी जाएगी। उसके बाद अफगानिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा की जाएगी यहाँ मुख्तलिफ ग्रुप आपस में लड़ते रहें। यकीनी बात थी कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से अलग नहीं रह सकता था, इसलिए इस तमाम अफरा तफरी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर उसके कसबल निकाल दिए जाएं। लेकिन कुदरत खुदा की दोस्तों के अफगान तालिबान अमेरिकी हमले के बाद पहले 5 बरसों में अपनी सफ़ें दुरुस्त करते रहे। इस दौरान अमेरिका और नाम नेहाद अफगान नेशनल आर्मी के फौजी अफगानिस्तान में दंदनाते रहे। लेकिन फिर हालात ने अचानक करवट ली और अफगान तालिबान ने मुनज़्ज़म मज़ाहमत का आगाज किया। और आज सूरत हाल यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान के रास्ते जिस पाकिस्तान के कसबल निकालने की पॉलिसी लेकर आया था, उसी पाकिस्तान से अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर आने की दरखास्तें करता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की जानिब से कभी इस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश नहीं की गई। दोस्तों अमेरिका ने मौजूदा सूरत हाल में कतर में अफगान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का डोल डाला था, उसके लिए ज़ल्मे खलीलजाद को वाशिंगटन से भेजा गया था। ज़ल्मे खलीलजाद के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट में CIA का करीबी एहलकार है, इसलिए ये बात तय थी कि इन मुज़ाकरात का क्या अंजाम होगा। अमेरिकियों को वक्त दरकार था, वो उस वक्त को मुज़ाकरात के नाम पर अफगान तालिबान से जंग बंदी करवाना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डाला हुआ था कि अफगान तालिबान पर अपनी जानिब से दबाव बढ़ाए कि जब तक दोहा मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अफगानिस्तान में हर किस्म के हमले बंद कर दें। लेकिन दोस्तों अफगान तालिबान अमेरिका की इन चालों से अच्छी तरह वाकिफ से वो भला इस हथियार से कैसे दस्तबरदार हो जाते, जिसके जरिए उन्होंने अमेरिका और नेटो जैसी सहूनी व दज्जाली कुव्वत को अफगानिस्तान में नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था।
اس مقصد کی خاطر امریکہ نے میثاق جمہوریت اور NRO کروا کر پاکستان کی معاشی کمر توڑ دی تھی تاکہ پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک کا محتاج بنا کر افغانستان میں اپنی مرضی کا کردار ادا کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے۔ کہا جاتا ہے دوستوں کہ جس وقت پاکستان نے افغان طالبان تک یہ بات پہنچائی کہ جب تک مذاکرات ہیں حملے نہ کریں، اس کے بعد ہی امریکہ نے IMF کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا گرین سگنل دیا تھا۔ حالانکہ امریکہ خود بری طرح افغانستان میں پھنسا ہوا تھا۔ پاکستان میں حکومت اگر جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کو یہ باور کرواتی کہ اس کی افغانستان کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو معاشی طور پر سخت نقصان اٹھانا پڑے ہیں، اس لیے جب تک پاکستان کا معاشی بحران ختم نہیں ہوتا وہ کسی قسم کا افغانستان میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ممکن ہے دوستو صورتحال کچھ اور ہوتی۔ بہرحال امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جیسے ہی وہ افغانستان سے نکلا، کابل میں بنائی گئی اس کی کٹ پتلی افغان حکومت ایک دن بھی نہیں گزار سکتی۔ شمالی اتحاد کے بچے کھچے رہنما اور اشرف غنی سمیت سب افغانستان سے بھاگ کر یورپ اور امریکہ پہنچ جائیں گے۔ ابھی امریکی فوج پوری طرح واپس امریکہ نہ پہنچے، لیکن اشرف غنی اور اس کی کابینہ عبداللہ اور حامد کرزئی پہلے ہی واشنگٹن میں بیٹھے ہوں گے۔ اسی وجہ سے دوستو افغان طالبان نے امریکیوں کو واضح پیغام دیا تھا کہ وہ مذاکرات کرے، لیکن افغانستان میں جنگ جاری رہے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خطے میں جنگ کرائے بغیر امریکہ افغانستان سے نہیں نکل سکے گا۔ اس میں پلان B کے تحت امریکہ خلیج کے علاقے میں اپنی عسکری قوت بڑھا رہا ہے۔ اس سارے کام کے لیے اس نے ایک مرتبہ پھر ایران کو جنگ کی دھمکی لگائی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران پر وہ خود سے حملہ نہیں کرے گا۔ گزشتہ 40 برسوں میں ہر امریکی صدر ایران کو دھمکی لگا کر دنیا میں رابن ہوڈ بن جاتا ہے، لیکن کبھی ایک گولی بھی نہیں چلائی گئی۔ وہی کام اب ٹرمپ کے ذریعے کروایا جا رہا ہے، لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ اس کی بڑی وجہ دوستو یہ ہے کہ گزشتہ 40 برس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے، ایران امریکہ کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ثابت ہوا ہے۔ وہ بھلا اپنے ہاتھوں میں اس مرغی کو کیوں ذبح کرنے لگا؟ صدام حسین کو ٹھکانے لگانے اور عراق کو تباہ کر دینے کے بعد اس نے عراق پلیٹ میں رکھ کر ایران کے حوالے کر دیا تاکہ اسے شام تک راستہ آسانی سے مل سکے اور پورے خطے کو مسلکی بنیاد پر آگ میں جھونکنے کا سبب پیدا کیا جا سکے۔ یوں ایران کو خطے کے عرب ممالکوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بنا کر پیش کرنے کی وجہ سے اس نے اربوں ڈالر اربوں سے نچوڑ لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب ملکوں کو اسرائیل کی دوستی کی جانب دھکیل دیا۔ اب عرب حکومتیں جو کبھی اسرائیل کو دشمن نمبر 1 کہتی تھی، ایران کو اپنا دشمن نمبر 1 کہہ رہی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ دوستی کی پتنگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو سعودی عرب جیسے کٹر مذہبی ملک میں روشن خیالی کی مشعلیں جل اٹھی ہیں۔ اس عرب حکمرانوں کو گمان ہے کہ عوام کو مغربی طرز زندگی اپنانے پر مجبور کرنے سے امریکہ اور اسرائیل کو نہ صرف خوش کیا جا سکتا ہے بلکہ اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کر کے ایران کا سامنا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی دوستو وہ مقام ہے جہاں پر عالمی و دجالی صہیونیت مسلمانوں کو لانا چاہتی تھی۔ اس ساری ہلچل کے دوران دوستو امریکہ اور اسرائیل خلیج میں اپنے پنجے مزید گاڑتے جا رہے ہیں۔ انہیں خطرات مشرق کی جانب سے روس اور چین کی بڑھتی ہوئی عسکری اور معاشی پیش قدمی سے ہے، جبکہ روس اور چین کے اس خاص منصوبے میں سب سے بڑا سہولت کار پاکستان سی پیک اور گوادر کی وجہ سے بن چکا ہے۔ یہی وہ عوامل تھے جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پہلے عمان کا دورہ کر کے عمان کی دکم پورٹ پر معاہدہ کیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے چھلانگ لگائی اور اسی بندرگاہ کے استعمال کا عمان کی حکومت سے معاہدہ کر لیا۔ دکم کی بندرگاہ گوادر کے بالکل سامنے واقع ہے، اس لیے اس کی مستقبل قریب میں اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عمان نے قطر کی طرح یہاں بھی بڑا امریکی عسکری اڈہ بنانے کی اجازت دے دی ہے، جس کے تحت امریکہ اور اسرائیل یہاں کی بندرگاہ اور سرزمین کو استعمال کر کے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کر سکیں گے۔ خلیج فارس میں ہرمز کے مقام پر امریکی بحری بیڑا اڈہ پہلے ہی لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ ایران کی ناکہ بندی کا توسط دیا جا سکے، کیونکہ دوستو پہلے دکم کی بندرگاہ آتی ہے، اس کے بعد خلیج فارس کی جانب مڑتے ہوئے ہرمز کی تنگ گھاٹی ہے۔ اس کے ایک طرف ایران کی ناکہ بندی اور دوسری جانب سامنے گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں کا سامنا کیا جا سکے گا۔ انہی حالات کے دوران کراچی کے قریب تیل گیس کی تلاش کے لیے ڈرلنگ کرائی جا رہی تھی۔ اس صورتحال نے بھی امریکہ اور بہت سے عرب ملکوں کو پریشان کیا ہوا تھا، اس لیے اچانک اس بات کا اعلان کرنا کہ یہاں سے تیل گیس کی تلاش میں ناکامی ہوئی ہے خاصی معنی خیز بات لگتی ہے۔
ممکن ہے دوستوں کہ پاکستان نے خطے کی صورتحال کو بھانپتے ہوئے فی الوقت اس کام کو خطرے سے خالی نہ سمجھا ہو اور اسے وقتی طور پر بند کرانے میں ہی بہتری جانی ہو۔ اس تمام صورتحال کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھانا چاہیے کہ موجودہ حالات میں تمام دنیا جس بڑی جنگ کی جانب تیزی سے جا رہی ہے اس میں بندرگاہوں کا بڑا کردار ہے۔ اس جنگ کو بندرگاہوں پر قبضے کی جنگ یا وار آف پورٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ چین نے جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ممالک کی بندرگاہوں کے ٹھیکے حاصل کر لیے ہیں، وہ یہ کام کرتا ہوا سری لنکا تک آ پہنچا ہے۔ بحر احمر میں جبوتی اور ایتھوپیا کی بندرگاہیں چین کے پاس ہیں، جبکہ کچھ عرصہ قبل سوڈان کی بندرگاہ پورٹ سوڈان کو ترکی نے 90 برس کی لیز پر لے لیا تھا۔ امریکی اس حوالے سے اب کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ اگر روس اور چین کی یہی پیش قدمی کی رفتار رہی تو ہمیں صرف براعظم امریکہ تک محدود کر دیا جائے گا، جبکہ ایشیا میں دوستوں پاکستان اور افریقہ میں ایتھوپیا، جبوتی اور سوڈان جیسے ملک معاشی ترقی کی عروج پر ہوں گے۔ دوسری جانب امریکہ اور یورپ اپنے سرحدوں تک محدود ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اب اپنا بیانیہ بدلتے ہوئے اب دہشت گردی کے خلاف جنگ کا راگ الاپنے کی بجائے تیل کی سپلائی میں رکاوٹ اور روس چین کی معاشی اور عسکری پیش قدمی کا رونا شروع کر دیا ہے۔ اس سارے منظرنامے میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ سعودی عرب اور ایران کو آپس میں لڑائے گا، جبکہ اس جنگ میں روس اور چین کو پیچھے رکھنے کے لیے عمان میں موجود امریکہ اور اسرائیل کے فوجی اڈے اور عمان کی دکم بندرگاہ سے کام لے گا۔ ایران کو عراق، شام، لبنان اور یمن میں پروکسی کھیلنے کا موقع فراہم کر کے عرب حکومتوں کو دوستوں پہلے ہی خوفزدہ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عربوں کو موقع ملا تو وہ ایران کو کسی طور پر بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن عرب حکمران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پہلے ہی اپنی پروکسیاں اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر چکے ہیں، اور رہی صحیح کسر شام میں نکلوا دی گئی ہے۔ اس لیے اس بات کا پورا احتمال ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ میں انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہونے والی نہیں، کیونکہ جو عرب اتحاد یمن میں حوثی باغیوں کے شورش کو ختم نہیں کرا سکا ہے وہ بھلا کیسے اس بڑی جنگ میں کامیاب ہو سکے گا۔ یمن کی جنگ اور دیگر اہم عرب ممالک میں اپنی اتحادی حکومتوں کو قائم رکھنے میں عرب حکمرانوں کا سرمایہ پہلے ہی پانی کی طرح بہہ چکا ہے، اور وہ کسی طور پر بھی معاشی طور پر لمبی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ وقت ہوگا دوستوں جب اسرائیل کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ وہ عربوں کے تیل پر ہاتھ صاف کرے اور روس اور چین کو مداخلت نہ کرنے کی قیمت پر تیل کی سپلائی بحال رکھنے کی ضمانت دے۔ اس لیے پاکستان کے پالیسی سازوں کو دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل عمان کی بندرگاہ پر کس انداز سے نقل و حرکت کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ بھارت کی آئندہ بنیاد پرست حکومت کس انداز میں پاکستان کے خلاف اپنے پتے کھیلے گی۔ چین اور روسی میزائلوں کا راستہ روکنے کے لیے دوستوں کردستان کے علاقے میں میزائل شیلڈ پروگرام تیزی کے ساتھ نصب کیا جا رہا ہے، تاکہ اسرائیل کی خلیج کی جانب پیش قدمی کی خاطر روسی اور چینی میزائلوں کو راستے میں ہی روکا جا سکے، اور اس کے علاوہ پاکستان خطے میں اپنے اتحادیوں کی مدد نہ کر سکے، اس کے لیے بھی بحری راستوں پر ناکہ لگایا جا رہا ہے۔ دوستو یہ وہ صورتحال ہے جو اب سر پر آن کھڑی ہوئی ہے۔ اس نازک صورتحال میں پاکستان جس معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے، کیا وہ اس کا اس حالت میں سامنا کر سکے گا؟ اگر دوستو پہلے کی طرح اب بھی صرف سیاسی مصلحتوں سے کام لیا جاتا رہے گا تو وقت گزر جائے گا، پاکستان اپنے آپ کو تبدیل کرے یا نہ کرے، لیکن دنیا دوستو تبدیلی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔